الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 127، 28، 29. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر جمع کیے گئے تھے ان کو شکست ہو گئی اور جادوگر سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو چیز ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا کردہ چیز ہے، اس لیے وہ ایمان لے آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا اس معاملے میں جو معاشرے میں واہ واہ ہو گئی اور ظاہری بات لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے اور سب کو انہوں نے شکست دی، جس کے لازمی اثرات معاشرے میں بھی پھیلنے شروع ہو گئے ہیں، جس کو یہ لوگ فساد فی الارض سے تعبیر کر رہے ہیں کہ لوگ اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف متوجہ ہو رہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے چھوڑ دو گے کہ یہ یہاں رہے اور یہ فساد فی الارض کا ارتکاب کرے. تو اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں چھوڑیں گے ہم. سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم. جیسے سٹارٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہم نے ان کے ساتھ سارے بچے ان کے قتل کر دیے تھے، اسی طرح ان کو بھی ان کے جو جوان ہیں سب کو قتل کر دیں گے، مردوں کو قتل کر دیں گے. ونستحیی نساءہم، اور ہم ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ہماری خدمت کرے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ویسے بھی ہمارا غلبہ اب بھی ان پر ہے. تسلط قاہر یعنی ہم ان پر مسلط ہے اب بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے عمل شروع کر دیا. اب ظاہری بات بنی اسرائیل پھر مشکل میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا استعینوا باللہ. اس طرح کے معاملات میں ظاہری بات ہے اللہ کی مدد طلب کرو. واصبروا، اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر کرو. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. باقی جو زمین ہے یعنی حکومت سلطنت للہ، یہ ساری زمین اللہ کی ہے. یورثها، وارث بناتا ہے اس زمین کا. من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حاکم ہونا یہ اس کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کسی اچھے آدمی کا حاکم نہ ہونا یہ اس کے برے ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں، کبھی اچھے کو دے دیتے ہیں کبھی برے کو دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اصل چیز کیا ہے؟ والعاقبۃ للمتقین. جو انجام ہے وہ متقین کے لیے ہے. تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم بڑے اذیت میں رہے ہیں اور ہمیں بڑی اذیتیں دی گئی. ہمارے بچوں کو سارا قتل کیا گیا اور ہماری خواتین کو انہوں نے اپنی لونڈیاں بنایا، اور آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیت. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اذیت کا شکار رہے ہیں. قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے گلہ کر دیا، انہوں نے کہا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ بنا دے اور تمہیں حکومت دے دے زمین میں. پھر اللہ نے دیکھنا ہے کیف تعملون، کہ تمہارا عمل کیا ہے. یہ جو عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، یہ لفظ عَسَىٰ ویسے تو امید کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت رب کی طرف ہو تو پھر یہ امید والا معنی ختم ہو جاتا ہے، یہ ماننا یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین ارض عام ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مصر کی سلطنت اور حکومت دے دے. جہاں بھی دے دے، جیسے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فلسطین میں اور شام کے علاقے میں حکومت اور سلطنت دے دی ہے. اور یہ دونوں وعدے جو اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف جب عصا کی نسبت ہو تو یہ وعدہ ہوتا ہے اللہ کا، اور اللہ نے اس کے دشمن کو فرعون کو ہلاک بھی کیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حکومت اور سلطنت بھی دے دی. وقال الملأ، اور کہا الملأ سرداران،
من قوم فرعون، فرعون کے قوم سے۔ فرعون کے قوم کے سرداران نے کہا، یہ ویسے بھی آپ نے دیکھو معاشرے میں یہ جو بالکل بندہ ٹاپ پہ ہوتا ہے نا، یہ ٹاپ والا بندہ کبھی کبھار اس کو اللہ کا ڈر لگ جاتا ہے، یہ واپس ریٹرن کرنا چاہتا ہے، لیکن جن جن لوگوں کے اس سے مالی مفادات ہوتے ہیں نا، وہ اس کو واپس ہونے دیتے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی واپسی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی واپسی کا مطلب یہ ہے کہ جو آس پاس اس کے کڑکے چمچے یہ سارے ہیں، ان کی ساری جو کمائی ہے جو اس کے ساتھ متعلق ہے وہ ساری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو فرعون کے قوم کے جو سرداران تھے، سردار سے مراد وہی جو MP اور جو اس کے ارد گرد جو نا رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ اتذر موسیٰ، کیا تم چھوڑو گے موسیٰ کو وقومہ اور اس کے قوم کو لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد مچائے کس میں؟ زمین میں۔ کیا تذرو، تم چھوڑ دو گے موسیٰ وقومہ اور اس کے قوم کو، لے تاکہ یفسدوا وہ فساد برپا کرے، فی الارض زمین میں۔ اور یہاں ارض سے مراد وہی مصر جس میں وہ رہ رہے ہیں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ اب ادھر ہوا ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھو پہلے قوم، پورے قوم کا تذکرہ ہے، چھوڑنے کی جب بات ہو رہی ہے تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورے قوم کی۔ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا، فساد فی الارض میں دونوں کو شریک کیا۔ لیکن نا جب آگے بات کر رہے ہیں وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ وہ چھوڑ رہا ہے جنا تمہیں اور تمہارے معبودین کو، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اکیلے کیوں؟ اس لیے کہ جو سب کے سرپنچ ہے، سربراہ ہے تو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ نبی تو وہ ہے اور اس راستے پہ چلانے والے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَيَذَرَكَ، اور وہ چھوڑ دے۔ اب دیکھو تذر ہو یہ مخاطب کا صیغہ ہے اور یذر یہ غائب کا صیغہ، اور وہ چھوڑ دے کا تجھے، وآلہتک، اور تیرے الہ اور معبود کو۔ قال، کہا فرعون نے، سنقتل، سا ان قریب، نقتل ہم قتل کریں گے، ابناءہم، ابناء ابن کی جمع بیٹے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ مرد ہے، یعنی اس قوم کے بیٹے۔ تو قوم کے بیٹے سے مراد ہی نہیں چھوٹے چھوٹے، قوم کے بیٹے سے مراد کیا ہے؟ سارے مرد۔ سنقتل ابناءہم، ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹے یا مرد، ونستحیی، اور زندہ چھوڑیں گے، نون ہم، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا، اور بے شک، نا ہم، یہ اصل میں ہے اِنَّا نا، فوقہم، ان کے اوپر، قاہرون، غالب، ہم ان پر غالب ہے، زور آور ہے، ہمارا زور چلتا ہے ان پر۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، بنی اسرائیل، استعینو، استعینو عون ہے اصل اس کا روٹ، یہ ادھر روٹ ہے، اور سین تھا مانگو، طلب کرو، عون مدد، باللہ اللہ کی، واسبرو، اور صبر کرو، ان الارض، بے شک زمین، للہ اللہ کی ہے خاص، یورث، وہ ہوا اللہ وارث بناتا ہے، ہاں اس زمین کا، من یشاء، من جس کو وہ چاہے، من عبادہ، اپنے
بندوں سے، والعاقبۃ اور انجام للخاص پرہیزگاروں کے لیے، اصل فیصلہ جو اللہ تبارک و تعالی انجام کا آخرت کا وہ ان کے لیے۔ قالو کہنے لگے بنی اسرائیل، اوذی اذیت دی گئی، نہ ہمیں، مجہول کا صیغہ ہے، اذیت دی گئی نہ ہمیں، من قبل ان تأتینا، تأتی تیرے آنے سے پہلے، نہ ہمیں، تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا اور جئتا تیرے آنے کے بعد سے ہمیں، یہ من بعد ما جئتنا ہمارے پاس، انتا اودینا ہمیں اذیت دی گئی، من قبل ان تاتینا تیرے آنے سے پہلے ہمیں نہیں، ہمارے پاس تیرے آنے سے پہلے، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا اور ہمارے پاس تیرے آنے کے بعد بھی، یعنی آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مشکل میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم مشکل میں تھے۔ قال کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عسیٰ قریب ہے، امید ہے، ربکم تمہارا رب، ان یہلک عدوکم یہ کہ ہلاک کر دے، یہ ہوا ضمیر ہے جو ربکم کی طرف ہے، عدوکم تمہارے دشمن فرعون اور ان کے حواریوں کو، ویستخلفکم اور خلیفہ بنا دے، کم تمہیں، فی الارض زمین میں، فینظر پس وہ دیکھے گا، کیف تعملون کیسے تم عمل کرتے ہو، اس کے بعد تمہیں دیکھے گا کہ حکومت ملی، سلطنت ملی، اور اب پھر کیا عمل کرتے ہو۔ وقال الملأ من قوم فرعون اور کہا قوم فرعون کے سرداران نے، اتذر موسیٰ وقومہ تم چھوڑ دو گے موسیٰ اور اس کے قوم کو، لیفسدوا فی الارض تاکہ وہ فساد برپا کرے زمین میں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ اور وہ چھوڑ دے تجھے اور تیرے الہ کو، قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ کہا ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے مرد اور زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور بے شک ہم ان پر غالب ہے۔ قال موسیٰ لقومہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، استعینوا باللہ اللہ کی مدد مانگو، طلب کرو، واصبروا اور صبر کرو، ان الارض للہ بے شک زمین اللہ کی ہے، وارث بناتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا کہنے لگے، اوذینا من قبل ان تاتینا آپ کا ہمارے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی، ومن بعد ما جئتنا اور ہمارے پاس آپ کے آنے سے کے بعد بھی، قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم کہا کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور خلیفہ بنا دے گا تمہیں زمین میں، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔